بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پارٹ 2 of 3۔ شوہر سے محبت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت تھی بلکہ شغف و عشق تھا۔ اس محبت کا کوئی اور دعوے دار ہوتا تو ان کو ملال ہوتا، چنانچہ تمام ازواج مطہرات میں اس کا بڑا خیال تھا۔ کبھی راتوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو میں نہ پاتیں تو بے قرار ہو جاتی۔ ایک بار شب کو آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو ادھر ادھر ٹٹولنے لگیں۔ آخر ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربجو مناجات الہی میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ یہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ اپنے قصور پر نادم ہوئیں اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں۔ قناعت پسندی۔ عورت اور قناعت پسندی دو متضاد مفہوم ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات میں دونوں مجتمع ہیں۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی اور اسرت اور فکر و فاقہ سے بسر کی، لیکن وہ کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہیں لائیں۔ بیش بہا لباس، گراں قیمت زیور، عالی شان عمارت، لذیذ الوان نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور دیکھ رہی تھیں کہ فتوحات کا خزانہ سیلاب کی طرح ایک طرف سے آتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا، تاہم کبھی ان کی طلب بلکہ ہوس بھی ان کو دامنگیر نہیں ہوئی۔ عدم قبول احسان۔ کسی کا احسان کم قبول کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی۔ فتوحات عراق کے مال و غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبہ آئی۔ عام مسلمان کی اجازت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو نظر بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ڈبہ کھول کر کہا، خدایا مجھے عمر رضی اللہ عنہ کا احسان اٹھانے کے لیے اب زندہ نہ رکھ۔ اطراف ملک سے ان کے پاس ہدیے اور تحفے آیا کرتے تھے۔ حکم تھا کہ ہر تحفے کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔ خود ستائی سے پرہیز۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف پسند نہیں کرتی تھیں۔ مرض الموت میں حضرت عباس نے
عیادت کے لیے آنا چاہا، لیکن وہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے، اس لیے اجازت دینے سے تعمیل کیا۔ لوگوں نے سفارش کی تو منظور کیا۔ اتفاق یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر واقعی تعریف شروع کر دی۔ سن کر بولیں، کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ خودداری۔ اس عجز و کاکساری کے باوجود خوددار بھی تھی۔ کبھی کبھی یہ خودداری دوسروں کے مقابلے میں تنگ مزاجی کی حد تک پہنچ جاتی اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں وہ محبوبانہ بن جاتی۔ واقعہ افق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ماں نے کہا، بیٹی شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ بولیں، میں صرف اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھ کو پاک دامنی و طہارت کی عزت بخشی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا ہوتی تو آپ کا نام لے کر قسم کھانا چھوڑ دیتی۔ یہ سب محبوبانہ انداز ہیں جن کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں۔ نہایت شجاع اور پردل تھیں، راتوں کو اٹھ کر تنہا قبرستان چلی جاتی تھیں، میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی پیٹھ پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ غزوہ خندق میں جب چاروں طرف سے مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر کے اندر یہودیوں کے حملہ کا خوف تھا، وہ بے خطرہ قلعہ سے نکل کر مسلمانوں کا نقشہ جنگ معائنہ کرتی تھیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت چاہی تھی، لیکن نہ ملی۔ جنگ جمل میں وہ جس شان سے فوجوں کو لائیں، وہ بھی ان کی طبی شجاعت کا ثبوت ہے۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھے منع کرے تو میں باز نہ آؤں گی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگر اتفاق سے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر نہ اٹھ سکتی تو سویرے اٹھ کر نماز فجر سے پہلے تہجد ادا کر لیتی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی۔ ذکوان نام کا ایک غلام تھا، وہ امام ہوتا تھا، سامنے قرآن مجید رکھ کر پڑھتا تھا، یہ مقتدی ہوتی۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزہ سے رہتی تھی۔ ایک دفعہ گرمی کے دنوں میں عرفہ کے روز روزے سے تھیں۔ گرمی اور تپش اس قدر شدید تھی کہ سر پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے تھے۔